ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر۔ ہماری جو مہمان شخصیات ہیں یہاں پر موجود ہیں، تاہم اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں آپ کی براہ راست کالز کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پوری کوشش ہوگی، اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد نیچے چلایا جائے گا۔ یاد رکھیے اوپر نمبر جو دیے گئے ہوتے ہیں وہ جو بھی ہمارے معزز مہمان ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، حکمات، طبیب وغیرہ، ان کے ذاتی نمبر ہوتے ہیں۔ آپ ان کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ پروگرام کے بعد ان کے اوپر رابطہ کیجیے۔ ایک چیز، نمبر سے وہ کھلے ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر جا کے تفصیلات وغیرہ جان سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ پروگرام میں کال کریں اور سوال کریں، مگر یاد رکھیے صرف صحت کے حوالے سے بات ہو، کسی بھی حوالے سے آپ بات نہیں کر سکتے، یعنی کہ مہنگائی کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کال کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بات کریں۔ یقیناً میں ایک سلسلہ آگے بھی شروع کر رہا ہوں جس میں آپ کی کالز کو شامل کیا جائے گا، تاہم اس سیگمنٹ میں صرف صحت کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے یا کوئی اگر بات جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کال کر کے ہمارے جو مہمان ہیں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نیچے نمبر چلا دیا گیا ہے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ یہ ایک ہفتہ وار سلسلہ ان کا ہے، آج ہی کے روز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مختلف آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا سے جو سوالات موصول ہوتے ہیں وہ میری کوشش ہوتی ہے ان کے سامنے رکھوں اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ تو معزز مہمان جناب حکیم عبدالماجد طاہر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بہترین طبیب ہیں اور مختلف طریقہ علاج سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس میں حجامہ بھی شامل ہے اور مختلف تھیراپیز ہیں جس کے اوپر آپ بڑے طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور ریسرچ کے شعبے سے آپ کی وابستگی ہے، جڑی بوٹیوں کے اوپر تحقیق، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے جو ادویات کی تیاری ہوتی ہے وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ بڑے طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ریسرچ بھی کر رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حکیم عبدالماجد طاہر صاحب تشریف فرمائے، معزز مہمان کو پہلے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے طبیبہ ڈاکٹر سلمیٰ، جو کہ ایک ماہر ہربلسٹ بھی ہیں، شعبہ تحقیق سے بھی آپ کی وابستگی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے طریقہ علاج ہیں جس میں ابھی میں نے حجامہ کا ایک تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری تھیراپیز ہیں جس کے اوپر آپ کام کر رہی ہیں، اور بڑی ایک اچھی ریسرچ بھی ہے، اور بہت ساری ان کی اور علمی کوالیفیکیشنز بھی ہیں جس کے بارے میں ہم ان سے آگے چل کے بھی بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر سلمیٰ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جناب ڈاکٹر صاحب سوالات بہت سارے ہیں، آپ ڈائجیشن کے اوپر جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی بڑی پذیرائی مل رہی ہے، لوگوں کو اب یہ سمجھ میں آیا کہ کون سی چیز کس وقت کنزیوم کرنی ہے، آپ اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں، بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ صحیح طرح سے خوراک کو کنزیوم کیا جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے کہ اس کا اخراج بھی صحیح ہو تاکہ آپ کا جو ہے سسٹم صحیح چلے، اور اگر یہ سسٹم صحیح ہوگا تو پھر امکانات کم ہے کہ آپ کو کوئی بیماری جو ہے وہ لگ سکے۔ تو یہیں سے چاہوں گا پہلے سے تھوڑا سا گفتگو کا آغاز کیا جائے، کیونکہ اس سے متعلق ہی بہت سارے سوالات ہیں جس کو میں یہ سمجھ پایا ہوں اب تک کہ اس کا براہ راست تعلق آپ کے نظام ہضم سے ہے۔ تو یہ نظام ہضم جو ہے اس کو کیسے ٹھیک رکھا جائے، مزید اس میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے تو یہاں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں، پھر جو سوالات ہیں میں آپ کے سامنے فرداً رکھتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ شکریہ یاسر بھائی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سر بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے کویسچنز جو ہیں وہ میں ہمیشہ ان کو لازمی وہ سمجھتا ہوں کہ ہر بات سے پہلے جو ہے نا یہ بھی کہا جائے کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ہوتے ہیں اور لاجیکل ہوتے ہیں، اور ان کا جواب دینے میں بہت ساری جو ہے نا لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے۔ سو سر ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں بنیاد ہے ہماری جو ہے نا غذا کمپلیٹ جو ہے ڈائجسٹ ہو، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ابھی کل کی بات ہے ہمارے ایک پیشنٹ جو ہے نا وہ ان کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹریٹمنٹ دیا تھا، تو پھر جب ان کے ساتھ بچے کے ساتھ ایشو ہوا تو انہوں نے وہی سب چیزیں ترتیب ریپیٹ کی، لیکن اس کے بینیفٹ نہیں مل رہے تھے، تو پھر وہ میرے پاس آئے، مجبوراً آئے، تو وہی چیزیں تھوڑا سا اس کا میں نے میتھڈ چینج کیا، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے اس کے رزلٹ چینج ہو گئے۔ جو بچے کو 4 دن سے نیند نہیں آ رہی تھی، جو بھوک نہیں لگ رہی تھی، وہ الحمدللہ منٹوں میں نے کہا کہ اتنے منٹ کے بعد یہ ہوگا، اتنے منٹ کے بعد یہ ہوگا، اور یہ وہی چیزیں آپ کے سامنے ہر چیز۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم کر رہے تھے تو کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تو سر ان کو پھر ایکسپلین کیا کہ موسم کا فرق ہوتا ہے،
ہر موسم کے مطابق ہر چیز کو اسی طرح سے اپلائی کرنا بہت ہوتا ہے، اچھی بات آپ نے، اس کی مقدار، اس کی ہر چیز کا جو ہے، اور باڈی کے مطابق ہر چیز کو جو ہے مینٹین کرانا. پھر حرارت، ٹمپریچر جو ہے، جو ہم گزشتہ پروگرامز میں دو تین اینگل پہ کہہ جی چکے جی، ہیں کہ باڈی کے ٹمپریچر مینٹین کرنا یہ ایک بہت بڑی تھاٹ ہے. یس بالکل، پہلے ہمارے جو بڑے تھے، جو ہمارے بڑے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو جی چلتے آ رہے جی، تھے، وہ چونکہ کسی بھی چیز کو کمپلیٹ سمجھنے والے تھے نا، تو وہ ادھوری جو ہے نا وہ نالج یا ادھوری لینگویج یا ان چیزوں کے اوپر سوشل میڈیا والا بس کسی کا کنٹینٹ کوئی دیکھ لیا تو سمجھا شاید یہ سچا ہے، شاید یہ جھوٹا جی ہے، اس جی، طرح کی کنفیوژن میں وہ نہیں ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل کمپلیٹ ایک تھاٹ رکھتے تھے. جی تو دیکھیں اب جب باڈی کے اندر ایک ٹمپریچر چینج ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. اب ہم اس کو بخار کہہ دیتے ہیں عام زبان میں، اور ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں بخار کو روکنے کے لیے بازار بڑھے پڑے بالکل آپ صحیح کہ کہیں، جی یہ جو ٹمپریچر باڈی نے خود دیکھیں، برسات کا موسم جو آتا ہے کتنی زیادہ پہلے ہبس اور گرمی اور جی کس چیز کو ہم نے فیس کیا ہے کہ ایک ایک بندہ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے سرکل میں تنگ تھا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اتنی جو ہے آوازاری کا موسم گزرا اور پورا یعنی کراچی کے لوگوں نے ایک الگ ہی طریقے سے فیس کیا ہے. جی ویسے تو پورے پاکستان جی میں ہر جی، کسی نے اس کو فیس کیا اور بڑے الگ الگ طریقے سے کیا، اور گلوبلی پوری دنیا میں چینج ہے. تو سر اس کے ایسی کبھی بھی جب چینجنگز آتی ہیں اس کے بعد ہماری باڈی بھی سر اسی جو ہے نا اس خطے کی یا اسی زمین کی یا اسی سرکل بہت کی اچھی ہے نا، بات کر رہے ہیں، اسی کے بالکل اندر ایسے ہے ہی، نا. تو جب اس کے اندر چینجنگ آ رہی ہیں، گلوبل وارمنگ آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس کے اندر ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، تو سر ہمیں ہمارے جسم پر بھی وہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں. بہت اچھی اب بات، کیا ہے، جیسے ہی برسات آئی ہے، برسات کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہاں پر تو ویسے بھی ماشاءاللہ بدبو اور ان چیزوں کا جی جی ماشاءاللہ جی جو ہے جی، وہ دوڑ دورہ ہر الحمدللہ جگہ، بڑا بالکل اچھا ایسا ہی ہے، ریشو ہے، انتظام ہے، تو اس بالکل کے صحیح بھی ہے، اثرات پڑتے ہیں. تو سر جب ہم نے ان کو فیس کرنا ہے تو ہماری باڈی کے جو ٹمپریچر ہیں وہ چینج ہونے ہیں. اب ہم ان کو روک دیں، لیکن صحیح ہے، جب روک دیں گے تو وہ دوبارہ کئی سالوں تک کئی لوگوں کا دوبارہ ریسٹور نہیں امیون ہوتا، سسٹم بالکل اس صحیح ہے، سرکل میں آتا ہی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، امیونٹی ڈراپ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا اب ہی اس کو جو ہے مینٹین کرنا، یہ ایک ڈائجسٹیو، اچھا ڈائجسٹیو، صاف ستھرا ڈائجسٹیو سسٹم، بالکل یہ اسی کا کام ہے. اور ایک کمپلیٹ صحیح سمجھدار معالج کا کام ہے کہ وہ اس کو اس سرکل کو سمجھے. جی اب اس یہاں پر بہت سارے لوگ جن کی جینیٹکلی سکن ڈیزیزز ہوتے ہیں، ان کو ایشو سکن کے ہو جی جائیں گے. جی جن کو اگر سپوز کوئی اور فیلئر ہیں، کڈنیوں کے فیلئرز کی طرف ہیں، کمزوری کی طرف ہیں، لیور کی کمزوری یا ویکنس کی طرف ہیں، ان کو اسی طرح کے سمٹمز آئیں گے. لیکن ان کو آپ نے پورے طریقے سے اس ٹمپریچر کو مینٹین کرا کے ان کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ باڈی ٹمپریچر مینٹین کر لے گی اور ڈائجسٹیو سسٹم اپنی اس پہ آ کر امیون سسٹم کو، امیونٹی کو بہتر کرنا شروع کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے، ادروائز وہ خراب ہو جائے گا. اب ہمارے جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں، ہم جاتے ہیں کوئٹہ بھی اکثر جاتے ہیں، دیگر جگہوں پر جاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم اس ہفتے میں جا رہے ہیں وہاں پر تھر کے علاقے میں چچرو ماشاء اللہ، اور اسلام کوٹ میں ہمارا کیمپ ہے. تو اس میں ہم نے پہلے سے ہی اویئرنس پروگرام ہی اس طرح کے شروع کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر سر شوگر کے اور وہاں پر جو ہے وہ ڈائجسٹیو سسٹم کے اتنے مریض ہیں، اور وہاں پر اتنی جو ہے نا وہ ہر دوسرا بندہ بیمار ہے، جی اور عجیب قسم کے ان کے سمٹمز بنے پڑے. اور انشاءاللہ ان کو بہت سارے لوگ یہاں آ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ وہاں آئیں، تو انشاءاللہ ہم وہاں جا رہے ہیں. تو وہاں کی بھی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پروگرام میں پوری پروگرس بتائیں گے بہت کہ خوب، وہاں بہت کیا خوب، پروگرس رہی ویری گڈ، اور کیا ریکوری رہی. اور ہم فوکس ہی یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے اجناس کو چینج کریں، اپنے آٹے کو چینج کریں، اپنی ان چیزوں کو بہتر کریں. چینج کرنے سے مراد یہ کہ اس کو سمجھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، جی کیا لے رہے ہیں. ملٹی گرین کا نام سن کر، نام پڑھ کر نہ بھاگیں. آرگینک کا نام جو ہماری، یہ میں اب جی جی، جو بول رہا ہوں یہ گزشتہ سارے پروگراموں کا خلاصہ ہے بالکل کہ ٹھیک ہے، آرگینک کا نام پڑھ کے ہم نے نہیں لے لینا. بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ صرف جو ہے ملٹی گرین
پڑھ کے نہیں لے لینا, ہم نے اس کی جو ہے پوری سینس کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھنے کے بعد ہم نے کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے اگر اس کے اندر جوڑ ڈالا ہے تو اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ والا جوڑ ڈالا ہے, یہ نہیں کہ جو ایک عام مل رہا ہے وہ ہم نے ڈال دیا. بالکل ٹھیک ہے. گندم میں بھی اسی طرح خیال رکھا ہے, اسی طرح باجرے میں بھی خیال رکھا ہے, باقی جو میڈیکیشن اس میں کی ہے اس میں بھی الحمدللہ پورا خیال رکھا ہے. اس کو ایک ٹائم تک پورا پروسیجر کرنے کے بعد اس کو پھر ہم اس کی پسائی میں بھی, اس کی پیکنگ میں ابھی تک ہم لگے ہوئے ہیں, ہم فائنل نہیں کر سکے کہ ہمیں کتنا وہ ٹائم, کتنا جو ہے نا ہم اس کو مینٹین کریں گے, کیسے اس کو کریں گے. یہ نہیں ہو کہ ہمارے کسی کام سے ہم جو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کا نقصان لوگوں کو جو ہے نا ہم پہنچا رہے ہوں. تو سر یہ بیسک جو چیز ہے نا, جیسے مسنون ہے کہ چبانا جو ہے ہماری غذا کو کتنا چاہیے, وہ انشاءاللہ اب آپ کو آگے ساری چیزیں یہ ہم ایسے ہی ایکسپلین کرنی شروع کریں گے, بالکل مقد تک, ہمارے پخانہ خارج کرنے تک, ریکٹم کیسے خارج ہونا چاہیے, کیسے صحیح ہونا چاہیے, کیا اس کی صحت کی علامت ہے. ہر دوسرا بندہ جو ہے نا اس میں ڈسٹرب ہے اور وہ الگ ہی ایک اس میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ ہماری دیواروں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ادھر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری اویئرنیس کی ضرورت ہے اور پراپر اویئرنیس کی ضرورت ہے. ڈائجسٹو سسٹم ایک پروگرام میں یا ایک دن میں یا ایک ہی سانس میں بولنے والی بات نہیں ہے, بہت لمبا سبجیکٹ ہے, لیکن اس میں جو بنیاد ہے نا وہ ہمارا یہ چبانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری جو ہے نا وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑا تھورولی اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں ڈائجیشن کے لیے خاص طور پہ, اور اس سے ریلیٹڈ ہی کویشچن ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر سلمیٰ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر سلمیٰ, بہت سارے کویشچنز آتے ہیں خاص طور پہ خواتین میں انزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے, اب ان کا سسٹم جو ہے وہ بالکل ایک دم چینج ہو جاتا ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے, اور یہ جو انزائٹی ہوتی ہے خاص طور پہ ارلی مارننگ, بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ جی وہ نہ کھایا جاتا ہے نہ کچھ پینے کا دل چاہتا ہے, اس کو اوور کم کیسے کیا جائے اور اس کی امپورٹنس خواتین کے لیے کتنی ہے, میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات کریں. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس کوسچن کو میں ایکسپلین کرتے ہوئے پھر ڈائجیشن پر ہی آؤں گا. ضرور سر. کیونکہ اس کا لنک ہی ڈائجیشن سے. بالکل ٹھیک ہے. خواتین جو لیٹ آورس میں ڈنر کرتی ہیں بالکل سوتے ٹائم پہ, اور اس کے بعد ان کی کوئی ورکنگ نہیں ہوتی, یعنی کوئی بھی چہل قدمی یا اس طرح کی کوئی ورکنگ نہیں ہوئی, تو پراپر ڈائجسٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے باڈی کو جو ریئیکشن دے رہا ہوتا ہے وہ یہ دے رہا ہوتا ہے کہ مارننگ میں اٹھنے کے بعد ان کو بھوک بھی فیل نہیں ہو رہی, بالکل ایسا ہی, باڈی بہت لیتھارجک فیل ہو رہی ہوتی ہے. نیند, کیونکہ وہ آپ کے معدے کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ساتھ ساتھ یعنی آپ کی نیند کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نیند کو بھی ڈسٹرب, جب وہ نیند ان کی ڈسٹرب ہے, پراپر نیند نہیں ہوئی ہے, تو مارننگ میں اٹھنے کے بعد جو ہے ان کا جو مینٹل لیول ہوگا وہ انزائٹی کی طرف ہی ہوگا. اور خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں یعنی باہر کے بہت سارے جو ایشوز ہیں, اسٹریس ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اسٹریس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پکانے کا, کہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں پکانا کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور بچوں کو کھلانا ہے. پھر یہ سارے اسٹریس لے کے جب خواتین کوکنگ کرتی ہیں, پھر انٹیک کرتی ہیں میلز کا, تو وہ پورا بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے. انزائٹی میں بہت ساری چیزیں جو انکلوڈ ہوتی ہیں. ایک تو ڈائجیشن کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, دوسرا ہارمونل ایشوز ہوتا ہے, کیونکہ فیمیل جتنا زیادہ اسٹریس میں جاتی ہیں ان کے ہارمونس اتنے ہی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو انزائٹی اور اس طرف لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو مین چیز یہ ہے کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ آفٹر مغرب, جیسے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ آپ بریک فاسٹ کو اسکپ بالکل نہ کریں, اور اگر رات کا کھانا آپ آفٹر مغرب لے لیتے ہیں, بیفور عشاء یا بٹوین لے لیتے ہیں, تو یہ پورا جو ٹائم ہوتا ہے رات کا مارننگ تک کا, یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی ڈائجیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے. ایون کہ مارننگ ٹائم میں ہو سکتا ہے 3-4 بجے ہی آپ کو بھوک لگنی شروع ہو جائے مارننگ میں. تو ایک ہیلدی میل بریک فاسٹ جب مارننگ کا ہوگا نا, تو یہ انزائٹی اور اس قسم کی ڈپریشن والی چیز اس فیمیل کو تو کبھی بھی نہیں ہوگی, فرسٹ آف آل نہیں ہوگی. تو یہ جو ہماری بیڈ ٹائمنگ ہے ڈائٹ لینے کی, یا ہمارے یہ جو یہ سارے ادر ایشوز ہیں کہ رات میں لیٹ کھانا اور پھر فاسٹ فوڈ کا جو انٹیک ہے, وہ زیادہ تر فیمیلز کو اس کی طرف زیادہ لا رہا ہے. تو یہ میجر کرتی ہے, بالکل آپ کی شوگر کو بھی بوسٹ کرتا ہے, پھر آپ کی انسولین جو ہے نا وہ زیادہ پروڈیوس کرنے لگتا ہے, یہ بھی ایک پرابلم ایک ہے.
ڈاکٹر شرما، یہ آج کل جو ڈائٹ پلانز اور خاص طور پہ جو ایک فیشن بن گیا ہے کہ اچھی چیز ہے، میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں. میں آپ سے آپ کی رائے بھی آگے جانوں گا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور اس طرح کی جو فاسٹنگ کے بڑے بڑے اسپیل ہیں جو خود اپنے اوپر جو ہے وہ اپلائی کیے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی کنسلٹیشن، یہ کیا کام کریں گے، پروڈکٹیو ہو سکیں گے؟ کیونکہ ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو زیادہ انرجی چاہیے، بٹ وہ اس کو لگتا ہے یہ خواتین میں کہ وہ اوبیسٹی کی طرف جا رہی ہے، بلوٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کو موٹاپا کنسیڈر کر کے اگر فوڈ انٹیک کم کر دے گی تو کیا یہ پروڈکٹیو ہوگی یا اس کا نقصان ہوگا؟ یہ ذرا بتائیے، اور آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں، کیا یہ اچھی چیز ہے یا نہیں؟ چلیں. بہت اچھا کوشچن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. جی میں چاہتا ہوں آپ آرام سے جواب دیں. ضرور کیجیے ٹیک یور اون ٹائم. کہ دیکھیں ڈائٹنگ کی طرف جب فیمیل جا رہی ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا اس کو کہ مولوجین کے ساتھ کنسرنڈ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جتنی بھی کیٹو ڈائٹ اور اس طرح کی ڈائٹ ہے، ڈائٹیشین جو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ مولج ایز اے ٹیمپرامنٹ آپ کا باڈی ٹیمپرامنٹ کے حوالے سے آپ کو ایک چیز مینٹین کر کے دے رہے ہیں تو کسی حد تک بہتر ہے وہ. لیکن آپ خود اپلائی کر رہے ہیں کسی میڈیا سے دیکھ کر یا کسی جم ٹرینر سے ایڈوائز لے کے، جم ٹرینر کا جو لاسٹ ٹائم آپ نے ڈسکس کیا تھا، یعنی سیم ایز ڈائٹ پلان سب کو آپ فارورڈ کر رہے ہیں، تو وہ کہیں سے بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ آپ کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہوگا. تو ڈائٹ کے لیے اوبیسٹی کی طرف آنا یا فیمیل میں بلاٹنگ کا ایشو، سب ڈائجیشن ایشو ہوتا ہے، ڈائجیشن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اور اوبیسٹی کی طرف آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ اپنی ڈائٹ مارننگ میل اسکپ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے میٹابولک ڈس آرڈر ویسے ہی کر رہے ہیں، ویسے ہی ہو جائے گا. بالکل صحیح. سیکنڈ، جب آپ بہت زیادہ بریک کے بعد کھانے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر آپ کی ایک تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم نے مارننگ سے کچھ کھایا نہیں. ایگزیکٹلی. وہ ایک چیز جو ہوتی ڈوپامین اور زیادہ آپ کا جو ہے نا وہ بوسٹ ہو جاتا ہے، بالکل نیکسٹ لیول تک جاتا ہے. نیکسٹ ابھی پچھلے دنوں حکیم صاحب بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم جہاں پہ کیمپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کیمپ کے حوالے سے میں اس کو انکلوڈ اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ اسی طرف لا رہی ہوں اس کو. کیمپ کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے تو ہم ڈیزیزز کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر میجر ڈیزیزز کیا ہیں جس کو ایک یا دو کو ہم کور کریں نا. 2 ایسی ڈیزیز ہونی چاہیے جس کو ہم فل کمانڈ کے ساتھ پورا کور کر کے آئیں. فرسٹ انہوں نے شوگر کا کہا، دوسرا انہوں نے میدے کا کہا کہ میدے کی پرابلم ہے جی. یہ گیس کے جو آپ کے پاس گیس کی دوا ہو، گیسٹرک کی دوا ہو، ایسیڈیٹی کی دوا ہو، یعنی گیسٹرک اور ایسیڈیٹی، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی تیسری چوتھی بات نہیں کی. تو یہ ایشوز صرف وہاں اس حوالے سے ہی نہیں، فیمیل میں بھی یہ سب سے زیادہ یہ ایشوز بن رہے ہوتے ہیں. اور ان ایشوز کے بننے کی جو بیسکس ریزنس ہیں اس میں اب میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری ڈائٹ ٹیکنگ جو ہے وہ بھی بہت خراب ہے. یا تو ٹی وی دیکھتے ہوئے، یا موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، یا فون پہ بات کرتے ہوئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اننیسیسری ہوتی ہیں، کھانے کے دوران نہیں کرنا چاہیے اور وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک ہماری بریتھنگ ہے جو انہیل اور ایکسیل کا ہمارا ایک پروسیجر ہے، وہ ہم ایز اے نوسٹرل کر رہے ہیں. لیکن ہم جب منہ سے کھا رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں یا کھانے کے درمیان باتیں کر رہے ہیں، تو اس انوائرمنٹ میں ہماری جو یہ انوائرمنٹ میں ہوا ہے، یہ ہمارے منہ کے ذریعے، یعنی ہماری غذا کی نالی کے ذریعے ہمارے اسٹمک میں جا رہا ہوتا ہے. آپ کے اسٹمک میں جو ہے بہت سارے انزائمس ہیں، ایسڈس ہیں، یہ تو ہیں ہی جو آپ کا کیمیکل ریئیکشن پورا کر رہے ہوتے ہیں، کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوا جب جاتی ہے اور وہ ہمارے کھانے کے ساتھ یا ہمارے اسٹمک میں ڈائجیشن کا حصہ بنتی ہے تو یہ گیس بنا رہی ہوتی ہے. یعنی لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی گیس اتنی بن رہی ہے، گیس اتنی زیادہ، ہمیں گیسٹرک ایشو. تو یہ بیسک ریزن ہوتا ہے گیس بننے کا. دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ میدے کی پرابلم میں گیس اس وقت بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہے، گیسٹرک ایشوز اس وقت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کے انزائم یعنی ایچ سی ایل جو ہے وہ اس میں کمی آ جائے. جی. اور وہ اس وقت آتی ہے جب آپ یعنی یہ سوڈا اور اس طرح کی کولڈ ڈرنکس، بیوریجز لیتے ہیں، سافٹ ڈرنکس، بالکل ایسا ہی ہے. اس کا جب زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے جن لوگوں کا، تو وہ آلریڈی آپ کے پیٹ میں جو گیس بڑھا رہی ہوتی ہے، بلاٹنگ بنا رہی ہوتی ہے. اور ہم جو ہیں وہ پینے کے بعد سمجھ رہے ہوتے ہیں جی ڈکار آئی ہے، ہضم کرنے کے لیے اس کو پی رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. وہ صرف ایک کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوتا ہے کہ جی ڈکار آئی ہے اور سب کلیئر ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب گیس ختم کرنے کے لیے گیس والی بوتل نمک ڈال کے پیتے ہیں، زیادہ گیس بنا کے. مطلب سائنٹسٹ تو ہم
सर सर हो वो गए हमारे। जी जी अभी एक मैंने इस वीक में ना जी ये इसी सब्जेक्ट पर एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, जी। नाम नहीं लेता हूँ, बड़े मोअज़्ज़ज़ बड़े बुजुर्ग डाइजेस्टिव सिस्टम के ना, बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत पुराने डॉक्टर हैं। उनसे वो जो हमने एक दफ़ा तज़किरा किया था पॉडकास्ट, तो वो पॉडकास्ट चलाने वाले वो उनको कह रहे हैं कि जी गैस कहाँ से आती है हमारे अंदर और कैसे बनती है, कैसे ये बनती? इसका जवाब दें। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की। तो उन्होंने कहा कहीं से नहीं आती, आती कहीं से नहीं है, ये हमारी डाइट के कम्बिनेशंस हैं। जी जी जो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जिनको हम जो है ऐसा ओल फोल खा लेते हैं कि वो हमारे इंटरनल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में आंतों में एक सर्कल चल रहा है, एक अल्लाह पाक ने जो है सारी मशीनरी को जो है वो एक सर्कल दिया है। तो वो बजाय उसको डाइजेस्ट करके उसमें से ग़िज़ाई अज्जा लेने के, वो सिर्फ बबल्स ही बनते हैं वहाँ पर। बिल्कुल सही है। अब वो अगर उनमें से एक आध जो है वो हमारे मैदे के मुंह के ऊपर बना था तो वो आ गया, खारिज हो गया, तो हमने बड़ी कामयाबी समझ ली। लेकिन ग़िज़ा के बाद जब हमने पूरे निज़ाम इंहिज़ाम को स्लो कर दिया, जो असल इसमें एक उनकी पूरी थ्योरी की जो एक लुब्बुल बाब था ना, वो ये था कि एक्चुअली जो खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक या चाय या कहवा जो पूरी दुनिया में जो लिया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अब मैंने एक ग़िज़ा इस तरह की खा ली है, माना मैंने गोश्त जो है बारबेक्यू किया हुआ गोश्त खा लिया है जी। और वो गोश्त मुझे अंदाज़ा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश था या कैसा था, तो मुझे उसके बाद जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बाद में गर्म हरारत देने के लिए और पानी के साथ हरारत देने के लिए और उसके अंदर ऐसे अज्जा डालकर, यानी जैसे हम अदरक डालते हैं, जैसे हम नींबू के चंद ड्रॉप डालते हैं, या उसको जो है वो इस तरह से हम लेते हैं सीप सीप करके कि मैदे के अंदर जाकर वो कहीं ये ना हो कि अपना जो है ना चिपक जाए, ब्रेक हो जाए, खुदा ना खास्ता वो देर से जो है डाइजेस्ट होने वाली ग़िज़ा है तो वो जल्दी डाइजेस्ट कर ले मेरा मैदा। मुझे मेरे पास 5 घंटे 6 घंटे नहीं है, मैंने 3 घंटे 4 घंटे के बाद सो जाना है, तो वो ये ना हो कि सुबह तक जहर बनी हुई हो। तो वो जो समझदार लोग हैं वो फिर उसकी हरारत को मेंटेन करने के लिए उसको उसी तरह के जो है कम्बिनेशंस लेते हैं। ईरानियन हैं, तुर्किश हैं, मैं अक्सर बेशतर इनकी बात करता हूँ कि ये सेहतमंद कौमें हैं सर। फिर बांग्लादेश के लोग हैं, लोग कहते हैं जी वो तो जो है ना चावल बहुत खाते हैं, इसलिए हम भी चावल खाते हैं। और भाई वो चावल के साथ देखें उन्होंने कम्बिनेशन क्या बनाए हुए, बहुत अच्छी बात। वो उसके बाद हमारी तरह कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी रहे। हमारे यहाँ तो सर किसी बिरयानी या उस पर आप चले जाएं, साथ वो बिरयानी के साथ ऐसे जैसे ना फर्ज है, अगर नहीं पिया इसके साथ काला शरबत या पीला शरबत या लाल शरबत तो शायद ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा, या हमारा वो एक कम्बिनेशन ही पूरा नहीं हो रहा। हमने ऐसा एक कॉन्सेप्ट बना रखा है बच्चों का, और बच्चों का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कोई भी आ जाता है देख के हैरानगी हो जाती कि सर हम जा कहाँ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो मैं माशाल्लाह देखता हूँ बच्चों को ऐसे हाथ में लाल रंग की जो बोतल है ना मीठी जी, वो सवेरे सवेरे लेके जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि ये हो क्या रहा है, और ये जो लाल शरबत है जो मिल रहा है आजकल, जिसके इश्तिहार जगह जगह दिखा रहे हैं, किस कदर ख़तरनाक है। कैफ़ीन उसके अंदर इतनी हाई अमाउंट में, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि बच्चों के लिए नहीं है, फिर भी इस्तेमाल हो रही है। सर वो बेसिकली एहसास कमतरी है। एहसास कमतरी देखें दो तरह का होता है जी। कहीं भी पूरी दुनिया में कोई भी इसको एक्सप्लेन करेगा, या तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ फिर मैं कॉम्प्लेक्स में इस तरह की हरकतें करूँगा, या मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ फिर मैं इस तरह की हरकतें करूँगा, मायूस हूँ। दोनों सूरतों के अंदर ये चीज़ें नज़र अब क्या है, मैं जनाब आला साहब मुझे पता है कि ये सिगरेट या ये फलाना ये चीज़ मुझे नुकसानदेह है, मैंने वही करनी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, डिस्कशन जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर अभी ये गुफ्तगू हो रही है, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। Thank you.
ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ سر بحث تھا کہ جو ڈائجیشن ہماری ہے سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور ہم کن کن چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. اس کے اوپر جناب ڈاکٹر حکیم عبد الماجد صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, ڈاکٹر سلمہ بھی بات کرنی تھی. ڈاکٹر سلمہ کی طرف آؤں گا. یہ جتنی بھی ابھی بات ہو رہی ہے, فوڈ جتنا بھی کنزیوم کر رہے ہیں, ایک تو ایسیڈک ویلیوز پہلے ہی بڑھتی جا رہی ہیں, پھر اوپر سے یہ ایسیڈک بوٹلز جو ہیں جس کے اندر کاربونیٹڈ واٹر ہوتا ہے اور کیا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ہم کنزیوم کر رہے ہیں. اور پھر خوراک کے اندر بھی ہمارے سارے دن کا اگر بریک ڈاؤن دیکھیں تو اس میں زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جن کی ایسیڈک ویلیوز زیادہ ہیں, الکلین ویلیوز اس کے اندر کم ہیں, یا وہ بالکل سرے سے ہی نہیں ہے. جب ون سائڈ اتنا ہائی ہو جائے گا کہ جس میں ساری ایسیڈک ویلیوز بڑھ رہی ہیں تو پھر تو کڈنی بھی متاثر ہوگی, کریٹین بھی بڑھے گا, کریٹینائن بھی بڑھے گا, یوریا بھی بڑھے گا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ آپ کی کیا ہے اس کے اوپر رائے ہے, فرمائیے. اس کو اگنور تو بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا, اور جتنا بھی ڈسکشن کیا جائے وہ کام ہے. کیونکہ پیشنٹ جب آتے ہیں ہم ان کو بہت زیادہ کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف آپ کی ڈائٹ جو ہے اس کو آپ نے کس طرح سے ہیلدی رکھنا ہے اور کس طرح سے ٹائم سے لینا ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو کہ بہت نیسیسری ہے. اب ڈائٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ایک چیز ویسے ہی ہم لوگ ڈاکٹرز وغیرہ جو سروے کر رہے ہوتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے, آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, تو ابھی یعنی 50s کے جو ایوریج لوگ ہیں بیچ میں اور 50 کے بعد وہ اپنے اکارڈنگ ٹو ایج جو فیس کر رہے ہیں, لائک ڈس آرڈرس کو فیس کر رہے ہیں یا سپوز ڈیزیز کو فیس کر رہے ہیں, وہ ریسرچ کے مطابق وہ اب نیو جنریشن میں 25 سے 35 کے بٹوین جو ایج کے لوگ ہیں, پیپل ہیں, وہ اس کو فیس کر رہے ہیں صرف اور صرف غذا کی چینجنگ کی وجہ سے. انوائرمنٹل چینجنگ اور غذا. انوائرمنٹل چینجنگ میں آ گیا کہ ہم بہت زیادہ ڈیوائسز وغیرہ جو یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیز آ گئی. دوسری غذا جو ہے, غذا کی چینجنگ, کیونکہ پہلے بہت زیادہ غذا کے اوپر جو ہے دھیان دیا جاتا تھا, غذا بہت اچھی ہوا کرتی تھی, فزیکل ہیلتھ اچھی ہوتی تھی, لوگ ایکٹیویٹیز کرتے تھے. آج کل ہمارا فاسٹ فوڈ کے اوپر بہت زیادہ کانسیپٹ ہو گیا ہے اور وہ ہی سب سے زیادہ بگاڑ بن رہی ہے. اب ایک کوئی بھی غذا ہم نے لی, بہت زیادہ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈرنک وغیرہ یوز کر لی, تو یہ باڈی میں جانے کے بعد سب سے زیادہ ایسڈ لیول کو ہی ہائی کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ نے اگر ڈائٹ میں اس طرح کا انٹیک کیا, لائک بیف, مٹن وغیرہ, تو پروٹین انٹیک آپ کا بڑھ رہا ہے. تو یہ جو پروٹین انٹیک بڑھ رہا ہے, آپ کا یوریا بڑھ رہا ہے باڈی میں پروٹین, اور اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ویجیٹیبلس اور دال تو گھر میں کھانا پسند ہی نہیں کرتے. ان کا زیادہ تر دھیان ہوتا ہے کہ گوشت جب تک نہیں بن رہا, مٹن نہیں بن رہا, بیف نہیں بنے گا, تو ان کے گھر میں غذا نہیں کھائی جا رہی. تو وہ جو کنٹینیوسلی ان کی جو ایک ڈائٹ ہوتی ہے, پروٹین انٹیک ہوتا ہے, اکثر اس پروٹین کے جو سمجھیں ایک طرح کا ایک بریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے باڈی میں جانے کے بعد, میٹابولزم ان کا جو میٹابولک ڈس آرڈر ہو رہا ہوتا ہے, بریک ڈاؤن میں جو ویسٹ مٹیریل ہے جو بنا رہے گا ان کی باڈی, وہ ان کی باڈی سے جو سیکریٹ آؤٹ ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اس کی سیکریشن صحیح نہیں ہوتی ہے اور وہ باڈی میں ڈپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے, ایکیومولیٹ کرتا جاتا ہے, ایکیومولیٹ کر رہا ہے, وہ نہیں, اس کی سیکریشن نہیں ہو رہی, وہ باڈی میں ڈپوزٹ ہو رہا ہے. اور یہاں پر پیشنٹ جب آتے ہیں کمپلین لے کر, آپ کے اسٹمک کی پرابلم ہے, انٹسٹائنل ایشوز ہیں یا جو بھی ایشوز ہیں, ڈائجیشن ایشوز ہیں, اس میں جب ہم ان سے کنفرم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایسیڈک لیول بڑھا ہوا ہے, اگر آپ کا کوئی بلڈ ٹیسٹ ہے یا کچھ ہے اس طرح کا تو شیئر کریں, تو وہ نہیں ہوتا ہے ان کو, کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا نہیں جی ہمارا ایسیڈک لیول تو نہیں بڑھا ہوا, جبکہ وہ ہائپر یوریسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں, یعنی اتنا زیادہ. اور آگے کمپلین جو ان کی کمپلین جو سمپٹمس ہوتی ہے, جوائنٹ پین, ایسیڈیٹی, گیسٹرک ایشو, وہ ساری سمپٹمس کمپلین وہی ہو رہی ہوتی ہیں. اب ایسڈ لیول بڑھانے کے لیے جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو بڑھا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو اس ڈائٹ پر آنا ہے جو الکلائن موڈ پر ہوتے ہیں, ہم ان کی ڈائٹ چینج کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ وہ نیگوشیٹ نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کر رہے ہوتے. اور یہی وجہ ہے سب سے زیادہ کہ ان کا یوریا بڑھ رہا ہے, کریٹینائن بڑھ رہا ہے, ڈسٹرب ہو رہا ہے, کڈنیز ڈسٹرب ہو رہی ہے, کیونکہ فلٹریشن کا کام بیچارے کڈنی نہیں کرنا ہے اور ایکسس فارم میں ہم لے رہے ہیں نا. اور ٹائم کی بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کس ٹائم لے رہے ہیں. اچھا, میں یہ اکثر, سوری ٹو کٹ یو شارٹ, میں یہ سوچتا ہوں اکثر کہ ہماری جو کڈنیز ہیں ہیومن باڈی کے اندر, یہ سب سے زیادہ ریزیلینٹ پارٹ اللہ نے بنایا ہے, بٹ سب سے زیادہ خرابی یہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتی,
یہ سالوں لگتے ہیں اس کے اوپر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے یہ ورکنگ چھوڑتی ہے بہت ریئر کیسز میں, لیکن اتنی جلدی کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہو رہی ہے خوراک میں. جی, خوراک میں ہی ہو رہی ہے سب سے زیادہ بڑی غلطی, کیونکہ دیکھیں جب ڈائجیشن کا ایک عمل ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کھانے سے, اب اس کی چوئنگ جو میتھڈ جو ہوتا ہے, یعنی ہم نے اسے جو چو کرنا ہے وہی ہم بہت شارٹ ٹائم میں لے رہے ہوتے ہیں. ٹائم کم ہوتا ہے, جلدی کھانا ہے, اس کو جلدی سولو جلدی کریں میں اور کھایا, وہ چبا نہیں رہے ہوتے, وہ نگلنے والا ایک کام ہو رہا ہوتا ہے. یہیں سے ہمارے منہ کا جو سلائیوا ہے جو اس کو یعنی مینیریٹ کرتا ہے, ایون کہ کاربوہائیڈریٹ کے جو کٹ ڈاؤنس ہوتے ہیں وہ بھی بریک ڈاؤن جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے منہ کا سلائیوا ہی کر رہا ہوتا ہے. اب ہم نے اس کی چوئنگ میتھڈ کو ہی کمپلیٹ نہیں کیا تو ڈائٹ جو آپ کی جائے گی غذا کی نالی سے آپ کے اسٹمک تک جائے گی, جو پراپر کام کرے گی, اس میں ہی ڈفرینس آنا شروع ہو گیا نا. ایک بندہ جو بہت اچھی طرح سے چو کر کے کھا رہا ہے, چوئنگ کر رہا ہے, اور ایک جو نہیں کھا رہا ہے, تو وہ پراپر آپ کی ڈسٹرب کرے گا آپ کی ڈائجیشن کو. اس کے بعد آپ کے اسٹمک کا جہاں پر کام آتا ہے, اسٹمک کے جو ایسڈس ہیں وہ ڈسٹرب اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ پانی کے بجائے کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں, آپ کے جو انزائمس ہیں وہ پراپر پروڈیوس نہیں ہو رہے, پراپر ورکنگ نہیں کر رہے. پھر وہ جب بلڈ اسٹریم میں جا کر آپ کا بلڈ فلٹریشن کے لیے جائے گا آپ کی کڈنی کے پاس, تو پھر وہ وہاں پر کڈنی کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. ٹوٹل اس کے اندر جو ہے یہ پروٹین اور یہ ایکسس فارم میں ہمارے پاس جو ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں, وہ کتنا فلٹر کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو یعنی کنزیوم کرنا, کنزیوم کم سے کم کنزیوم کرنے کے لیے ہی یعنی ہم ڈائٹ کو پیشنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ڈائٹ میں ایسی چیزیں رکھنی ہیں, لو پروٹین ہو, لو کاربوہائیڈریٹس ہوں, اس طرح کی ڈائٹ لیں جس میں آپ کو اتنا زیادہ یعنی اس کی طرف ایسیڈک لیول آپ کا نہ بڑھ سکے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, پچھلے پروگرام میں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ ہمارا ایک تو فوڈ کو پروسیس کرنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. بہت غلط ہے. پروٹین کو جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں یہ بڑے کام کی بات ہے, کم لوگوں نے یہ آج تک بتائی ہے. ہم اس کو تل کے ڈیپ فرائی کر کے تو اگر اس کو کنزیوم کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور پلس یہ کہ جو دوسری چیزیں جو الکلائن کو مینٹین کرنی ہے, پپیتا اور اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ بھی نہیں کنزیوم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں سر, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو فیلئر کڈنی فیلئر ہے نا, اس میں گزشتہ 30 سال جو ہماری سمجھیں پیدائش سے لے کر ہماری نوجوانی تک کا جو ٹائم تھا نا, ہم نے میڈیا میں جو کچھ دیکھا نا وہ اس طرح کا دیکھا کہ ایک جو دبنگ آدمی ہے یا جو ہیرو ہے یا جو اس میں کرتا دھرتا فنکار آدمی ہے, وہ کھڑا ہوا ہے اور غٹاغٹ ایک مشروب پیے جا رہے ہیں اور وہ کرے جا رہے ہیں. کیا اچھی بات آپ نے کی سر. اس نے جو ہمارے کانسیپٹ کا بیڑا گرک کیا نا, بالکل صحیح کہتے ہیں, اس نے یہ کیا کہ ہمارے سلائیوا کے بعد جو ہماری غذا کی نالی کے اندر ڈائجسٹ کرنے کے لیے خالق کائنات نے ہماری جو ڈائجسٹو سسٹم کو یہیں سے پورا جذب کرنے کی ایک جو صلاحیت پروسیس شروع ہو جاتا ہے یہاں سے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر وہ ہم نے ایک ان کو وہ بنا لیا کہ جی یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں, اور ان کو ہم نے فالو کرنا شروع کیا. تو وہ کچھ بھی کھا رہے ہیں تو ساتھ میں گٹا گٹ پی رہے ہیں. تو سر وہ تو تھا ان کا فساد پھیلانے کا ایک جو ہے نا بنیاد. اب ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ اس کی اویئرنس بھی رک گئی ہے آلموسٹ, کہ پانی جو ہے وہ کیسے پینا چاہیے. پانی کی بنیاد جو ہے وہ اب ایکسپلین یہ کی جاتی ہے کہ جی 3 گھونٹ کر کے پی لیں. کتنے پانی کو 3 گھونٹ کرنا سر؟ واہ, یہ نہیں بتایا کسی. یہ سوال کوئی ڈال ہی نہیں رہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہیں کوئی کر رہا ہے تو مجھے بتائیں. نہیں ہے سر. 1 گلاس پانی ہے, اس کے اندر آدھا لیٹر تقریباً ہوتا ہے, یا آدھا اگر لیٹر نہیں بھی ہوتا تو پاؤ سے زیادہ پانی ہے. اس پانی کو جب ہم نے 1 گھونٹ میں کیا 3 گھونٹ میں بھی پیا نا, تو اس نے جاتے تک ہمارے پورا جو ہے نا نظام کا بیڑا غرق کر دینا ہے. اور اس نے جب کڈنی تک پہنچنا ہے نا, تو کڈنی جو ہے وہ فیلئر, پہلی لیئر تو اس کا سمجھیں کہ پانی پینے کے سٹائل نہیں ہمارے نے پہلی لیئر کا کام خراب کر دیا. ٹھیک ہے جی, جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر گردوں کی سوزش, ورم یا کھچاؤ. یہ تو ہم نے پیدا کر دیا پانی پینے کے سٹائل سے. بالکل صحیح. اب سٹائل کے ساتھ ساتھ دوسری ایک ہم مارتے ہیں ایک چیز, کیا
کہ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں, کبھی چلتے پھرتے پی رہے ہیں, کبھی کیا مار رہے ہیں. یہ جو ایکشنز ہیں نا سر, یہ ہمارے گلے میں فٹ ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے ہاسپٹل جو ہے ماشاءاللہ وہ بہترین بھرے پڑے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پھر وہاں پر ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ حکیموں کی مہربانی ہے, یہ فلانوں کی مہربانی ہے. ہوں گے ایسے, ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ ایسے نہیں ہیں, ایسے بھی ہیں, لیکن وہ بھی انہی کا حصہ ہے. آپ پازیٹیو بات کو جو ہے نا وہ دیکھیں. پازیٹیو بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جو ایک مسنون طریقہ دیا کہ پانی کو ٹھہر ٹھہر کے پئیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ پانی کو بھی چھوٹے چھوٹے سیپ لے لے کر, جب خاص طور پہ افطاری کے ٹائم میں وہ اس طرح سے پانی پیتے تھے, اس طرح سے غذا لیتے تھے کہ گھنٹہ لگ جاتا تھا وہ ایک غذا کو لیتے ہوئے. جو غذا ہم اذان کی ڈیوریشن میں ہم جہاں انڈیل جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو 5 منٹ ہے اس میں ہم کتنا ستیہ ناش کرتے ہیں فاسٹنگ کا. پچھلے پروگرام میں فاسٹنگ پہ بات ہو رہی تھی, تو سر فاسٹنگ دیکھیں, فاسٹنگ کا, یا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے آپ نے بات کی تو وہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. لیکن اس میں سر بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو برڈن سمجھتے ہیں. جی, فیمیل ہو, میل ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بندہ بھی نا جب یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا کہ میری وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے, تو یہ اس کی بہت بڑی جو ہے نا حماقت اور بیوقوفی اور غلط فہمی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم جو ہے شکر کرو کہ تم کسی قابل ہو. اور ہمیں, آپ کو یاد ہوگا بہت گزشتہ جو ہم نے پروگرام کیے تھے اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہم رب کا فضل جو ہے نا اس کو پہچان نہیں پاتے, شکر کر نہیں پاتے. اگر ہم شکر کریں تو سر الحمدللہ ہمیں ہر چیز بڑی اچھی ہے. بالکل صحیح, دنیا پوری مسخر ہے. دیکھیں ہمیں یہ بیماریاں ہوں ہی نہ, ہم پانی پئیں بڑے تحمل سے بیٹھ کر, بڑے تسلی سے بیٹھ کر, سیپ سیپ کر کے. سر کچھ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی ہم گرمی میں یا گندم وغیرہ کاشت کر کے, میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کبھی ایک دم اچانک آ جاتے تھے تو فریج مریج کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا, وہ گھڑے ہی ہوا کرتے تھے. تو وہ جو ہے مٹکوں میں سے جب والدہ کہتے ہیں پانی ڈالتی تھی نا, تو وہ اس کے اندر کوئی چیز ڈال دیتی ہوتی تھی کہ یہ ایک دم گھٹا گھٹ طلب تو ہے, گھٹا گھٹ بہت اچھی بات ہے. وہ اس کو تھوڑا تھوڑا یوں کرتا رہے تو ہم غصے ہوتے رہتے تھے. ہم یہ دیکھتے رہتے تھے کہ ان کی توجہ ادھر ادھر ہو تو ہم یہ پانی پھینک کے دوسرا ڈالیں. یعنی وہ اس طرح کے کانسیپٹ لے کر آئے تھے, اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو رک رک کے کہتے تھے کہ وہ ہم اس کو سائیڈ کرتے رہتے تھے, پیتے رہتے تھے, سائیڈ کرتے رہتے تھے. وہ اب سمجھ آئی کہ وہ بیسیکلی ٹھہر ٹھہر کے پینے کے لیے فضیلت والے کام کرتے تھے, اور آپ کے ہی فائدے کا کام کر رہے ہوتے تھے کہ گھٹا گھٹ پینے سے طلب تو ہے آپ کو, آپ گرمی سے آ رہے ہیں, آپ کو شدید طلب ہے. اب ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ فریجوں نے بہت نقصان کیا ہوا ہے کہ وہ ہم ایک دم فریج کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے, اکثر میں بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہیں سے بوتل پکڑیں گے, وہیں گھٹا گھٹ شروع ہو جائے گا, اور ان کی کوشش ہوگی کہ بوتل جب اتارنی ہے جب ہمارا پورا گردوں کا بیڑا غرق ہو جائے. تو سر بات یہ ہے کہ ان کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دے ہی نہیں رہے نا, کہ جو صبح صبح اٹھ کے گھٹا گھٹ پانی پینا ہے, یا کھانے کے دوران خاص طور پر ایک فیلئر یہاں بھی بہت بڑا ہے. اچھا, ایک چیز اور اس میں جو پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے نا, آپ دونوں سے ہی کویسچن ہے نا, پانی زیادہ پینا چاہیے, پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. میں ایک تھیوری پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ گردوں کے لیے سب سے خطرناک چیز پانی ہے. اب یہ میں بات کروں گا, لوگ کہیں گے یار یہ کس قسم کی بات ہے, لیکن کس صورت میں ہے کہ یہ جو ہم صبح اٹھ کے ایک عام کامن پریکٹس, آپ کسی سے سوال کیجیے, آپ کے پاس تو بہت سارے آتے ہوں گے, میں 4 گلاس پانی پیتا ہوں. ویری گڈ, 4 گلاس پانی کی کیپیسٹی ہیومن باڈی کے اندر ایک ٹائم کے اندر کہ اس کو وہ کسی طرح اکوموڈیٹ کر سکے, یہ وہ کہاں کہاں فلوٹ ہو کر جائے گا, کہاں کہاں اس کے وہ بنائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا کانسیپٹ ٹھیک کیجیے. اس کا چھوٹا سا جواب دے کے پھر ڈاکٹر صاحب میں ان کی طرف اس پہ بولیں تفصیلی کہ دیکھیں ہماری باڈی نے رات بھر جو اچھی غذا مغرب کے ٹائم ہم نے لے لی, صحت مند غذا لے لی, اور ہم اپنے ٹائم سے نیند کر کے صبح اٹھے, تو ہماری باڈی کے اندر امیونٹی جو ہے جتنی بھی باڈی نے سکیور کی تھی, جتنی بھی ہماری جو ہے وہ اس نے پورا فورس ایک بنائی تھی, پوری ایک سورس بنی ہوئی تھی, اب اس کا جو ہے نا بہترین طریقہ جو ہے نا اس کا سمجھیں ختم کرنے کا کہہ لیں یا اس کا بیڑا غرق کرنے کا کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ ہم گھٹا گھٹ اٹھیں اور پانی پی لیں.
اب اس کی تفصیل جو ہے نا ڈاکٹر میں ڈاکٹر صاحب صاحبہ کی طرف آتا ہوں. بالکل یہ انہی سے سوال ہے کہ ایک تو میں ذرا خوراک کے حوالے سے بتا رہا تھا اور دوسرا یہ کہ پانی کے استعمال سے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی نا, میں بالکل ان سے متفق ہوں کہ وہ ایک ماچو مین سا ایک دکھایا, ایک بڑا ایک سیلیبریٹی کو دکھایا, وہ کالے رنگ کا شربت اس نے پینا شروع کر دیا. اس کو دیکھ کر ہم بھی بچپن میں پیچھے لگ گئے کہ یار یہ بڑے کام کی چیز ہے, یہ پی رہے تو یقیناً فائدہ ہوگا. اب پانی کا اگر آپ دیکھیں ٹی وی پر آتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, ویسے انہوں نے کروڑوں روپے کی ٹریٹمنٹیں کروائی بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ جواب ہوتا ہے بڑا منافقانہ ہمارا ایک مزاج ہے. آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ جی میں پانی بہت زیادہ پیتا ہوں یا پیتی ہوں. اب آپ بتائیے, ان کو دیکھ کر لوگوں نے گیلن کے گیلن پانی صبح اٹھ کے پینا شروع کر دیا, اور پھر جو اس کا نتیجہ نکلا باقی کی ردات میں چاہوں گا ذرا آپ بیان مس کیجیے. کانسیپٹس بہت زیادہ ہیں, یعنی ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ایسا ہیں, ہی ہے. اس کی تصدیق نہیں ہوتی کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. نہیں خود ہے. بالکل تو صحیح کہا کرنا آپ نے. نہیں ہے, فالو کرنا ہے صرف. پانی کے حوالے سے سر نے بھی بہت اچھی بات کی, اور میں آگے یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ پانی اتنا پینا چاہیے جتنی آپ کی نیڈ ہے, کیا جب اچھی آپ بات ہے, پیاس کیا اچھی محسوس بات کر کی رہے ہے. ہوں, کیونکہ پانی اتنا ہی آپ کے جسم کی نیڈ ہوتی ہے جب جتنا آپ کا ویٹ ہے, یعنی آپ کی ہائٹ اور آپ کا ویٹ ہے اس کے اکارڈنگلی, یعنی ہم سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس حساب سے پانی پینا ہے. بالکل اگر صحیح. کوئی بچہ ہے تو وہ 12 گلاس نہیں پیے گا. جی کوئی کیا اچھی بات ایڈلٹ کی ہے. میں آ رہے ہیں اور اس کا ویٹ بہت زیادہ نہیں ہے اور ایج اگر وہ 20 تک ہے تو جی اس کو 4 سے 5 گلاس انف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ بہت ہیلدی ویٹ رکھتے ہیں, بہت زیادہ ہیلدی ویٹ رکھتے ہیں, تو آپ کے ویٹ کے حساب سے اور آپ کی ہائٹ کے اور اکارڈنگ ٹو ایج پھر آپ کو پانی کی نیڈ ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی یہ ہے. بالکل, یعنی ہم وہ کرتے ہیں. اگر یہ سپوز یہ کہہ دیا گیا کہ جی ایک ایڈلٹ بھی اور ایک اوور ایج بندہ بھی وہی 12 گلاس ہی پانی پی کے آپ نے ہیلدی رہنا, تو یہ بالکل غلط ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ پانی کنزیوم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. اگر آپ ملک کا انٹیک کر رہے ہیں, اگر آپ فروٹس کا انٹیک کر رہے ہیں اور بہت ایسی غذا کا انٹیک کر رہے ہیں جس سے آپ کے باڈی میں منرلس جا رہے ہیں اور جوسی چیز جا رہی ہے, تو وہ پانی کے اس کو تو پورا کر رہا ہے, متبادل ہی ہے وہ پانی, اور اس کو الگ نہیں کر کور سکتے. کر رہا ہے. تو پھر ایکسٹرا 12 گلاس کیوں پیے جائیں, کیوں پیا جائے گا. اور بہت اچھی بات یہ آپ نے کی ہے, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. ڈاکٹر سلمہ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. ایک تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پانی زیادہ پی کے کرنا کیا ہے. جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ گردوں کا ایک کام ہے, ان کو فلٹریشن کرنی ہے. جتنی دیر وہ پروسیس میں رہیں گے ظاہر ہے کہ اس کا لائف سپین کم ہوتا چلا جائے گا. پھر یہ کہ جتنا بھی فوڈ آپ کنزیوم کرتے ہیں یہ ایونچولی پانی کے اندر بدل جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. پھر یہ جو چائے کافی ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی لیکوڈ ہیں, یہ بھی وہی کام کر رہی ہیں جس کی, اور اس کے بعد اوپر سے اور مزید 12 گلاس پانی آپ نے پلا دیا. تو ایک عجیب سا سلسلہ, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک مس پرسیپشن ہے کہ یہ چیز جی وہ فلانا شخص پانی زیادہ استعمال کرتا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے کہا کہ وہ پینے کا بھی طریقہ ہے, ہمیں وہ بھی نہیں پتہ. اور کتنے ٹائم, اچھا اب ڈے نائٹ کا بھی چکر ہے, دن بھر تو کچھ نہیں پیا, سارا دن گھومتے رہے, اب رات میں آ کے کنزیوم کرنا شروع کر دیا. پھر وہ نیند خراب ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, لیکن وہ ان کو نہیں اس چیز کو ریلائز کرا. آپ بتائیے ذرا, یہ بھی ایک بڑا بہت چکر اچھی ہے. سی بات یاد آئی, میں وہ شیئر کرنا چاہوں گی. ضرور. وہ پانی سے بھی ریلیٹڈ ہے, اور ویسے یہ کہ ہمارے ذہنوں کے اوپر نا ایک اسٹیمپ لگا دیا گیا ہے. مجھے یہ نہیں, یہ بات بڑی وہ لگتی ہے, ایریٹیٹ کرتی ہے جب پیشنٹ آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں جی ہمیں یہ ڈیزیز ہے اور تو یہ ہو گیا, اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, یا ہم کڈنی کے مریض ہیں تو پانی اتنا پیتے ہیں پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہوتے, ہم جا رہے ہیں, جبکہ ان کو CKD بول دیا جاتا ہے یا پھر بول دیا جاتا ہے کہ جی آپ رینل فیلئر کی طرف ہیں تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. اسٹیمپ یہ لگا دیا گیا ہے کہ یہاں پر میجورٹی آف پیپل یا تو اویئرنیس نہیں رکھتے, یا رکھنے کے بعد بھی اس پہ امپلیمنٹ کرنا نہیں چاہتے. ڈاکٹرز کے پاس گئے, کوئی بھی رپورٹ دکھائی, جی آپ کا تو جگر خراب ہو گیا. جی جی, صرف پہلا ورڈ کہ آپ کا جگر خراب ہے یا ہو گیا, مائنڈ میں یہ آ گیا کہ جی اب میرا جگر خراب ہو چکا ہے, اب مجھے جو بھی میڈیسن سجیسٹ کی جائیں گی اگر وہ میں نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا. بالکل صحیح ہے, یہ کانسیپٹ ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی کڈنی کا مریض کسی پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, تو یہ تو رینل فیلئر ہے, یعنی CKD کرونک ہو گیا ہے, رینل فیلئر ہے, مینس کہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے پیشنٹ کے مائنڈ میں یہ آ گیا کہ جی یا تو میں ڈائلیسس کی طرف جا رہا ہوں یا ریپلیسمنٹ کی طرف جا رہا ہوں, اور اس کے لیے میں نے صرف دواؤں پر ہی چلنا ہے. یعنی وہ بیٹھے بیٹھے اس کا کانسیپٹ ہو گیا, کیونکہ نام ہی اتنا ڈینجر ہے نا, اس نے ساتھ بول دیا کہ جی رینل فیلئر ہو گیا, جبکہ فیلئر میں جانے بھی کتنے تو اسٹیجز ہیں اس جی, کہ اس اسٹیجز پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. جیسے ہم آج کل ابھی صرف اور صرف ڈائجیشن پہ بات کر رہے ہیں,
تو انشاءاللہ نیکسٹ آگے ہم اس کو پوری کڈنی کو کرونک کڈنی ڈیزیز کو رینل فیلئر پہ کب جاتے ہیں, کس طرح سے کس کس اسٹیجز سے وہ ریکور ہو سکتے ہیں, ریورس ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے بالکل بہت سارے اسٹیجز سے ہم ریورس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے, وہ صرف ایک لیبل لے کر آ جاتے ہیں جی کہ یہ رینل فیلئر کے مریض ہیں ہر اور کیس کے ہمیں اندر اتنا یہی ہی ہوتا پانی ہے. پینا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ڈر, وہ خوف جو پیشنٹ کے ذہنوں پہ بٹھا دیا گیا ہے, اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے کہ بس دوا کھانی ہے, تو وہی سمجھتے ہیں کہ ہم دوا کے بغیر جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. پھر وہ ڈائٹ کی کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے نا ہماری, تو وہ بہت مشکلوں سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یا تو دوا ہوتی ہے یا پانی. جی ہم گردے کے مریض ہیں تو ہم پہ 12 گلاس پانی پینا ہی پینا ہے, یعنی پانی کا کانسیپٹ پھر یہاں پر اس پیشنٹ جو ہے وہ یہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں دیکھیں, گردے جو ورک نہیں کر رہے ہیں یا وہ فلٹریشن کا جو کام کر رہے ہیں, آپ کی بلڈ ایسیڈک بلڈ کو پیور کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ ڈائٹ کو چینج کریں تاکہ آپ کا بلڈ ہی اتنا ایسیڈک نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. لو وہ لیں آپ کاربوہائیڈریٹ یا اس طرح کی لو ڈائٹس لیں جس میں ایسڈ نہ بن رہا ہو. تو ہم پھر الکلائن ڈائٹ پر لے کر آتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کو الکلائن موڈ پر لاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی کامن پریکٹس ہوا کرتی تھی پہلے زمانوں میں, اب تو شاید لوگوں کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہے, کہ وہ اپنا اسٹمک کو واش کیا کرتے تھے ایوری ناؤ اینڈ دین. 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب وہ اسٹمک واش ہو جاتا تھا تو وہ بالکل فریش ہو جایا کرتا تھا. ایک بڑی کامن پریکٹس تھی. اب کوئی اس کی مثال ملتی ہے کیا وہ واقعی کام کرتا تھا؟ جب میں سنا کرتا تھا کہ وہ لوگ واش کرتے تھے اسٹمک کو, اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک میڈیسن, اب نام تو نہیں لیتے لیکن چلیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ ہی لیں گے. تو وہ بڑی ایک چیز تھی, ان کا گٹ ہیلتھ بڑی اسٹرانگ رہتی تھی. کبھی انٹسٹائن کے اندر کوئی پرابلم نہیں دیکھا ہم نے, کبھی کوئی کینسر ہم نے اس کے اندر نہیں ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن اب تو یہ بڑی عام چیز ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے بائی اینی مین؟ اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو. سر آپ کیا بولیں گے؟ جی جی ریکمینڈڈ ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ بولنا چاہ رہے ہیں. ایکچولی جو ہے یہ ایک بڑی قدیم تھیوری ہے جی. اس تھیوری پر پھر پابندی لگ گئی تھی. اچھا. یہ کچھ جو ہیں وہ ہیں جڑی بوٹیاں, ان کو آپ جیسے ہی زبان پہ رکھیں گے تو آپ کی ڈائجسٹیو سسٹم کی جو حرارت ہے وہ چینج ہو جائے گی, اور اس کے رزلٹ میں یہ ہوگا کہ آنتے ہیں آپ کو لگے گا. اچھا. جیسے ابھی ہم نے کولڈ ڈرنک کی ایگزامپل دی کہ لگے گا, اس سے بھی یہ لگے گا کہ ہماری آنتیں صاف ہو گئی ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں. یہ 90 ڈیز کا ایک پروسیجر ہے. یہ اس کی میں آپ کو پوری تھیوری شیئر کروں گا, اس کو آپ پڑھیے گا. کہ پھر کیا ہوا کہ پھر ایک ٹائم میں ہر معالج نے نا اس کا ایک وہ پکڑ لیا. اس میں سے 1000 میں سے کوئی 10 پیشنٹ ایسے تھے جن کا امیون سسٹم اچھا تھا, جن کی غذا لوبریکیٹ بہت زیادہ اچھا آنتوں کو کیے ہوئے تھی, اور وہ اچھا گھی, اچھی غذا, اچھی ٹائمنگ, اچھا مینٹین کرتے تھے. ان کو تو اس نے کر دیا صاف. ادروائز جو لوگ ایسیڈک ایشو میں تھے یا جو اس طرح سے تھے, بہت سارے فیلیئرز ہوئے, بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئی. پھر اس پہ پابندی لگ گئی. پھر یہ پابندی لگی انٹرنیشنلی, اس کی پوری وہ تھیوری ہے, ہمارے پاس موجود ہے, آپ شیئر کروں گا ضرور. تو اب یہ ہے کہ اب ہمیں یہ صاف کرنے کے لیے سر وقت ختم ہو گیا ہے. 90 ڈیز کی, 90 ڈیز کا سائیکل ہے. میں اس کے اوپر اگلے پروگرام میں ایک ڈیٹیل ڈسکشن رکھوں گا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا, لیکن آپ کے کیمپ کے حوالے سے میں چاہوں گا ذرا آخر میں دہرا دیجیے ٹائمنگ وغیرہ اور ڈے اگر آپ بتا دیں اگر یہ چیز, تو اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم 26 تاریخ کو جو ہے چھاچروں میں, جو کہ تھر پارک, جی یہ بالکل ابھی جو آ رہی ہے, آج 22 ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو 26 تاریخ کو چونکہ حجامے کی تاریخ بھی ہے, تو اس کو ہم نے وہاں رکھا ہے کہ ایک حجامے کی مسنون تاریخ بھی ہو جائے گی, اور اس میں پورا کیمپ بھی لگ جائے, اور میکسیمم لوگ جو وہاں پر ضرورت مند ہیں ان کو بینیفٹس مل جائیں. پھر اس کے بعد 28 کو اسلام کوٹ میں, پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں یہاں پر انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر حکیم عبدالماجد طاہر صاحب, ڈاکٹر سلمہ, دونوں معزز مہمان یہاں تشریف لائے, اور بہت ہی زبردست گفتگو رہی ہے. خاص طور پہ یہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ ڈائجیشن کس طرح کام کرتی ہے, مختلف آرگینک پروڈکٹس, یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے. جیسا بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ مختصر وقت میں اس کو کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اگلا جو فیز ہوگا نا, اس میں آپ کو بتاؤں گا آرگینک پروڈکٹ جو ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں, اور کیا واقعتاً وہ آرگینک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, اور ان کا استعمال اور بہت فریکوینٹ استعمال جو ہو رہا ہے, اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے اگلے پروگرام میں. یہاں وقت ہمارا ختم ہو گیا, آپ سے اجازت چاہیں گے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.